ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 2 لے کے آئی ہوں۔ حورین کو اپنے لفظوں پر پچھتاوا ہوا۔ ہاں تو سب آپ کی غلطی ہے نا، آپ صبح مجھے دکھتے نہ میرا دن خراب ہوتا، اور آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے سب آپ کی غلطی ہے، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خود ہی آتے ہیں میرے راستے میں، آپ کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے جو ہو رہا ہے۔ چونکہ وہ سب سن چکا تھا تو حورین نے پھر کسی بھی طرح مقابلہ کرنے کا سوچا۔ وہ ایک سانس میں تمام لفظ ادا کر گئی۔ معصوم شکل کے ساتھ کینچی جیسی لمبی زبان، واؤ، ملٹی ٹیلنٹڈ معصومہ۔ وہ اپنی بدتیسی روکتے ہوئے بظاہر متاثر ہوتے ہوئے بولا، حورین کا تو جیسے دماغ ہی خراب ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر حرم، مجھے لوگوں کو ان کی حد میں رکھنا اچھے سے آتا ہے، اور آپ کا اور میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنا پر آپ مجھ سے یوں بے تک کے مذاق کر رہے ہیں اور اس لہجے میں بات کر رہے ہیں، عجیب و غریب القابات سے نواز رہے ہیں۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی ہوئی باروب لہجے میں بولی، میں نے ایسا کب کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں، اور آپ کا اور میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنا پر میں آپ کو یہ بے تک کے القابات سے نوازوں۔ میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ وہ بھی بالکل اسی کے لہجے میں، اسی کے لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے بولا، کتنے بدتمیز، گھمنڈی، اکڑو اور کھڑوس انسان ہیں آپ، پتہ نہیں سب آپ کی اتنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں۔ آنکھیں خراب لگتی ہیں سب کی اور عقل سے پیدل لگتے ہیں۔ وہ جھڑجھڑی لیتے ہوئے بولی۔ حرم کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ اس نے غصے سے حرم کی جانب دیکھا۔ سڑیگل، وہ منہ کے زاویے بناتی منہ میں بڑبڑائی، اوکے، اور کوئی برا نام ہے تو وہ بھی بول دو۔ میں نے ذرا سا معصومہ کیا بول دیا تو اجنبی ہونے کا بھاشن دینے لگ گئی، اور خود پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے نواز دیا مجھ معصوم کو یہیں کھڑے کھڑے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہو گیا؟ وہ دونوں ہاتھ باندھتے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے معصومیت سے بولا، راستہ دو اب۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، تم سیدھے منہ بات نہیں کر رہی، میں تمہارے ساتھ کر بھی کہہ سکتا ہوں، ویسے اگر اجازت دو تو چٹاخ۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز حال میں گونجی۔ پاس سے گزرتے طالبات نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ حرم کی بات مکمل ہونے سے پہلے حورین نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اس کے گال پر تھپڑ، زوردار تھپڑ رسید کر کے، خبردار مجھ سے اس طرح کی واہیات بات کرنے کی کوشش بھی کی تو جان سے مار دوں گی میں آپ کو۔ میں کوئی سڑک چھاپ لڑکی نہیں ہوں، میری عزت ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی؟ آپ نے مجھ سے یہ بکواس کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ وہ اسے شہادت کی انگلی سے سب کے سامنے روتے ہوئے کہتی شرمندہ کر گئی۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی نے آ کر حورین کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی لہرا گیا، کیونکہ وہ ہاتھ حورین کے منہ پر لگنے سے پہلے حرم نے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مرہا، تم اور تماشا مت بناؤ، یہاں جاؤ یہاں سے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اور جاؤ، تم سب یہاں سے کیا کر رہے ہو؟ یہاں کسی کا ولیمہ چل رہا ہے جو یوں منہ کھولے دیکھ رہے ہو؟ کام کرو جا کر اپنا، پڑھنے آتے ہو یا لوگوں کے منہ دیکھنے آتے ہو؟ یہاں وہ زمین کو گھوٹتے ہوئے دھاڑا۔ سب وہاں سے ڈرتے کانپتے اپنی اپنی کلاس کی طرف بھاگے۔ وہاں اب وہ 3 لوگ موجود تھے۔ معذرت مس معصومہ، اور شکریہ مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں نے آپ کا نک نیم بالکل ٹھیک رکھا ہے، آپ واقعی معصومہ ہی ہیں۔ وہ اسے سنجیدہ چہرہ لیے دیکھتے ہوئے بولا، چلو مرہا۔ وہ اپنے ساتھ لڑکی کو کلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مرہا نے ایک تیکھی نظر ڈالی اور حرم کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ حرم نے فوراً غصے سے اپنا ہاتھ مرہا کے ہاتھ سے جھٹکا۔ حورین نے یہ سارا منظر اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور گھر جانے کے لیے کالج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے روکی، بیزاری سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر بیک سائڈ کا دروازہ کھولا۔ پاس کھڑے گارڈ کو اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے فوراً اسٹریچر لے آیا اور اس پر اشنال کو لٹایا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کال ملائی، ڈاکٹر، ایک زخمی ہاتھوں والی لڑکی ابھی ہسپتال میں داخل ہوگی، اسٹریچر پر بے ہوش ہے، اس کا اچھے سے ٹریٹمنٹ کر دیں اور ہوش میں آنے پر جہاں جاتی ہے جانے دیں، مرے گی نہیں، زندہ ہے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ گھر پر پہنچتے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔
جلدی سے شرٹ اتار کر باسکٹ میں پھینکی اور شاور لینے چلا گیا۔ بالوں کو ٹاول سے رگڑتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لرزتے لب دکھائی دیے۔ ہاں، وہ کیوں آ رہی ہے بار بار میری آنکھوں کے سامنے؟ وہ سر کو زور سے جھٹکتے خود سے بڑبڑایا، یا لیپ ٹاپ لے کر اپنی میٹنگز کا شیڈول چیک کیا اور کام میں مگن ہو گیا۔ کام کرتے ہوئے کب رات ہوگی اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ میں اپنا جسم بھی دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی لڑکھڑاتی آواز اذلان کے کان میں گونجی۔ اس نے بیزاری سے لیپ ٹاپ بند کیا اور گھر کے لان میں آ کر آسمان میں موجود چاند کو دیکھنے لگ گیا۔ ہونٹوں میں سگار دبائی، یہ اس کا واحد سہارا تھی، اس کی تنہائی میں اس کی ساتھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کان سے لگایا۔ وہ لڑکی جس کا میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ کا کہا تھا، وہ تو بھاگ گئی، ذہنی مریضہ لگتی ہے۔ ہاتھوں پر جو بینڈیج کی تھی وہ بھی کھینچ کر اتار گئی اور ڈرپ بھی بے رحمی سے نوچ کر اتار کر پھینک گئی۔ ہاتھوں کو پہلے سے زیادہ زخمی کر گئی۔ وہ تو اذلان ابھی پوچھ ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر نے سب صورتحال اذلان کے سامنے رکھ دی۔ اذلان کو شدید غصہ آیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے کال بند کر کے موبائل سامنے ٹیبل پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد صرف کام اور کام ہے۔ اس دنیا میں ایسا کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اسے اذلان شہیر خان کی ہمدردی میسر ہو۔ وہ خود سے بڑبڑاتا اپنے روم کے آ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے، پھر لیپ ٹاپ لیے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یہ تھکی سی اداس شامیں جب حورین گھر پہنچی تو عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کا سر درد سے زور سے پھٹ رہا تھا۔ السلام علیکم ماما، میں آ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے بلند آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا رہا کالج کا پہلا دن؟ اور یہ منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ماما، بس تھک گئی ہوں، سر درد ہو رہا ہے۔ وہ ان کی جھولی میں سر رکھتے پیار سے بولی۔ اس نے اپنی ماما کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے بہانہ بنا کر بات ٹال دی۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے۔ بریانی؟ واو ماما، سارا درد اڑن چھو ہو گیا میرا۔ میں ابھی آئی عصر کی نماز پڑھ کر، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ آج تو بریانی حلال ہوگی۔ حورین کے ہاتھوں وہ اٹھ کر اپنی ماما کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے مسکراتے ہوئے بولی۔ خورشید بیگم اپنی بیٹی کی باتیں سنتے نام میں سر ہلاتے ہنس پڑی۔ اور رہی بات میری مسکراہٹ کی تو وہ کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا۔ مختصر یہ کہ میرا سارا دکھ میرا اپنا انتخاب ہے۔ وہ تھکے ہارے قدم لیے اپنا زخمی وجود لیے گھر پہنچی۔ آنکھیں یوں تھیں جیسے پتھر کی ہو چکی ہوں، رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ زندہ انسان تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ اشنال آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے گھر آتے ہی اس کی چھوٹی بہن اشال اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ اشال کی آواز پر ہال میں موجود سب پریشان حال لوگ اشنال کی طرف بھاگے۔ اشنال خوش ہونٹ لیے وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اشنال کے منہ سے چیخ نکلی، آپی! اشنال کے پاپا نے فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی اور اشنال کو گھر کی عورتیں سہارا دیتے ہوئے ہال میں پڑے صوفوں پر لٹانے لگی۔ اشال مسلسل اشنال کا چہرہ تھپتھپاتی رہی۔ پانی کی چھینٹیں بھی ماری پر اشنال کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی اور سب کی سانسیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ حرم، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ مرہا اسے یوں دیوار پر ہاتھ رکھے سر جھکائے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پلیز ابھی نہیں، میرا کوئی موڈ نہیں تمہارے بے تک کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ وہ بیزاری سے بولتا اس کی سائڈ سے گزرنے لگا۔ جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، میں کرتی ہوں نا کچھ۔ وہ اس کی طرف دیکھتی امید سے کہہ رہی تھی، تم کیا کرو گی؟ وہ بغیر اسے دیکھتے کہنے لگا، کچھ بھی۔ فوراً جواب آیا، پیچھا چھوڑ سکتی ہو میرا؟ وہ بیزاری سے بولا، کبھی نہیں، مر جاؤں گی۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، تو مر جاؤ۔ وہ لفظوں پر دباؤ ڈالتا ہوا بولا۔ مرہا کی آنکھوں میں رکے آنسو آنکھوں سے آزاد ہوئے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ ہاری ہوئی آواز میں بولی، تم میں کچھ کمی نہیں، بس میں نہیں ہو سکتا تمہارا جی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، تم چاہے میرے ہو یا نہ ہو، مرہا ہمیشہ تمہاری رہے گی اور تمہارے لیے ہی زندہ رہے گی۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے۔
جب وہ بولا تو آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ کلاس کے آدھے بچوں کو بخوبی سنائی دی۔ حورین کے کانوں میں بھی اس کی آواز گونجی۔ اس نے پھر نظریں اٹھا کر دیکھا اور مرحا اور حرم کو ایک ساتھ دیکھے نظریں پھیر گئی۔ میں اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آنے والی، یہ ہر کسی کو یہی محبت کا جھانسا دیتا ہے۔ میں یہاں صرف پڑھنے آئی ہوں، رشتے بنانے نہیں۔ وہ خود کو نصیحت کر رہی تھی۔ کس سے؟ حرم کی بات سنتے ہی مرحا کے جسم سے جان نکلی۔ ہاں تمہیں بتاؤں تاکہ تم اس کا جینا حرام کر دو؟ وہ بہت معصوم ہے، تم مجھ سے دور رہو۔ وہ طنزیہ کہتا اپنا بازو چھڑوا گیا اور حورین کی طرف بڑھا۔ وہ پیج پر کچھ لکھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو حرم۔ حرم اس کے سر پر آ پہنچا۔ جب اس نے خود پر کسی کا سایہ محسوس کیا تو نظریں اٹھا کر دیکھا۔ حورین کا دل بے اختیار ہی تیزی سے دھڑکا۔ حورین نے فوراً وہ پیج مٹھی میں دبا کر نیچے زمین پر پھینکا۔ مجھے جگہ چاہیے، یہاں بیٹھنا ہے۔ وہ بینچ پر ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آپ کالج کے ٹاپر ہیں، آپ کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے۔ وہ اس کی کچھ دیر پہلے کی ہوئی بات کو اسی کے منہ پر مارتے ہوئے بولی، لیکن مجھے تمہارے ساتھ جگہ چاہیے۔ وہ اٹل لہجے میں بولا، وہ تو نہیں مل سکتی۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں گویا ہوئی۔ حورین کا جواب سنتے ہی حرم نے اسے بازو سے دبوچا اور بینچ سے پیچھے کو کرتا جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ظالم انسان، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ ہاں تم بنا رہی ہو مجھے وحشی اور ظالم۔ میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف نم آنکھیں لیے دیکھنے لگی۔ حرم کی آنکھیں سامنے بورڈ پر مرکوز تھیں۔ یوں نہ دیکھو مجھے اور رونا بند کرو، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ حورین چبھتی نظریں اس پر ڈال کر اٹھنے لگی جب حرم نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ تم اگر یہاں سے ہلی بھی تو میں خود کو جان سے مار دوں گا۔ وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا بلیڈ اسے دکھاتے ہوئے بولا۔ حورین کو اس کے اس عمل میں نہایت غصہ آیا۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ وہ طیش کے عالم میں دبی دبی سی چل آئی۔ پہلے بیٹھو پھر بتاتا ہوں، وہ پرسکون سا بولا۔ حورین بیزاری سے اس کی بات سنتے وہیں بیٹھ گئی۔ دور رہنا مجھ سے، اور یہ کیا، میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہو بار بار، شرم نہیں آتی؟ غیر محرم لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ وہ دو ٹوک لہجے میں کہنے لگی۔ غیر محرم، وہ یہ لفظ اپنے منہ میں کہتا ہلکا سا مسکرائے۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ بس حورین ہی سن سکتی تھی۔ اوکے، نکاح کر لو پھر مجھ سے۔ وہ اس کی جانب مڑا اور پرجوش سے کہنے لگا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ اس پر چبھتی نظریں ڈالتے ہوئے بولی، پاگل ہو گیا ہوں تمہارے پیچھے۔ وہ زمین کو گھورتے ہوئے بولا۔ جب اسے زمین پر گرا وہ کاغذ دکھائی دیا۔ اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا۔ حورین نے اپنے منہ پر ہاتھ، حرم نے وہ کاغذ کھولا اور اس پر منور الفاظ دیکھے۔ حرم، آئی ہیٹ یو۔ وہ ان لفظوں کو دیکھتا اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود بلیڈ کو بہت بے رحمی سے دبا گیا۔ حورین صرف زمین کو گھورتی رہ گئی۔ حرم کو دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی۔ نظریں تو اس نے تب اٹھائیں جب وہ زمین پر خون کے قطرے گرتے دیکھے۔ اس نے جلدی سے حرم کو دیکھا۔ بظاہر اس کا ہاتھ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی جانب نہیں تھا۔ حرم، یہ خون؟ وہ اس کی طرف جھکتی اس کا ہاتھ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ وہ پیچھے چھپاتا جا رہا تھا۔ حرم، مجھے دکھاؤ، چھوڑو اسے۔ وہ پریشانی سے رو پڑی۔ حورین نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑا اور بلیڈ سے چھڑوانے لگی۔ البتہ حرم نے آنکھیں اب تک کاغذ پر لکھے الفاظوں پر ٹکی تھیں۔ حرم، چھوڑو اسے، اتنا خون بہ رہا ہے، مت کرو ایسا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بلیڈ سے آزاد کروانے کے لیے سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی، پر اس نے نہیں چھوڑا۔ حورین نے زور سے اس کے ہاتھ سے بلیڈ لینا چاہا تو بلیڈ سے کٹ لگ کر اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ وہ جو ایک سوئی کی درد برداشت نہیں کر سکتی تھی، حرم کی تکلیف میں اپنا درد بھولی بیٹھی تھی۔ حرم پلیز، حورین کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ حرم نے آنکھیں اٹھا کر حورین کو دیکھا۔ حرم کی سرخ آنکھیں دیکھتے حورین کے دل کو کچھ ہوا۔ حرم پلیز چھوڑو اسے، اتنا خون بہ رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے بلیڈ لینے کی کوشش میں اپنے ہاتھ کو زخمی کرتی جا رہی تھی، پر اسے فکر تھی تو صرف حرم کی۔ کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا قریب سے بولا۔ حورین نے نم آنکھیں لیے حیران کن سا اسے دیکھا۔ کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ حرم کی دھاڑ سنتے ہی پوری کلاس ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ حورین رو رو کر لال سرخ ہو چکی تھی۔ نہیں کہہ رہی،
اس نے غصے سے حرین کا ہاتھ اپنے بلیڈ والے ہاتھ میں لیتے دباؤ ڈالا۔ اب بلیڈ کی نچلی سطح سے حرم کا ہاتھ اور اوپری سطح سے حرین کا ہاتھ زخمی ہو رہا تھا۔ خون کے ملاب کی لکیر بہتی جا رہی تھی۔ حرین کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ اکھڑتی سانس میں بمشکل بول پائی۔ کال مائی نیم، حرم ایک بار پھر غصے سے دھاڑا۔ حرین کام کر رہ گئی۔ آئی سیڈ کال مائی نیم، وہ دوبارہ چلایا۔ حرم، وہ سسکتے ہوئے بولی، جیسے اس صفحے پر لکھا ہے ویسے بولو۔ سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حرین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کتھئی سرخ آنکھیں گہری نم کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ میں نے خود کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا، جو کہا ہے وہ کہو، وہ اپنے بلیڈز والے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا۔ تکلیف دونوں کو برابر ہوئی، پر حرین کے منہ سے کرہ نکلی، یو ہیٹ می اور لو می، ٹیل می ناؤ۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ پوری کلاس کھڑے ان دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مرحا کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ حرم، آئی لو یو، حرین نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ حرم نے فوراً ہاتھ سے بلیڈ نیچے گرایا۔ حرین کا سانس بحال ہوا۔ حرم نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے فوراً اپنے سینے میں چھپایا۔ حرین بچوں کی طرح رونے لگی۔ حرم نے قریب سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، اسے کسی کی ہوش نہیں تھی۔ وہ جیت گیا تھا، اس کے لیے اپنی جیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ مرحا بس حرم کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے اسے بازو سے مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ اذہان احسن تھا، کالج میں ہمیشہ سیکنڈ پوزیشن پر آنے والا، اور سب کی نظروں میں صرف دوسرے نمبر پر ہی رہ گیا تھا۔ گہری کالی آنکھیں، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے، وہ ایک دراز قد لڑکا تھا۔ مرحا، حرم اور اذہان ہمیشہ ساتھ پائے جاتے تھے اور دوستوں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ تین پکے دوست تھے۔ حرم مجھے چھوڑ کر کیسے کسی اور سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ نم آنکھیں لیے بولی۔ بالکل ایسے ہی جیسے تم مجھے چھوڑ کر حرم سے محبت کر سکتی ہو، وہ پرسکون سے لہجے میں بولا۔ تم بیچ میں خود کو مت لاؤ۔ حرم کو اس کی منزل مل گئی ہے، اور تم بھی اپنی منزل تلاش کرو، نہ کہ ایسے راستے پر بھاگتی رہو جس کی کوئی منزل ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میری منزل وہی ہے، میں ہمیشہ اسی کے لیے رہوں گی، اور اسے میرے پاس آنا ہوگا۔ ایز یو وش، مس مرحا، وہ اسے تنزیہ کہتا اس کے ساتھ دیوار سے پشت لگائے کھڑا ہو گیا اور تماشا دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا کام نپٹایا اور گھر کو روانہ ہوا۔ آفس سے نکلا تو گاڑی چلاتے جا رہا تھا۔ حیدر کاکا کو اس نے یہ کہہ کر پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا کہ اسے تھوڑا تنہا وقت گزارنا ہے۔ وہ اسی سڑک پر گیا جہاں وہ لڑکی اسے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ اس نے گاڑی روکی اور اس جگہ گیا جہاں سے اذلان نے اسے اٹھا کر ہسپتال منتقل کیا تھا۔ وہ وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور زمین کو ہاتھوں سے چھوا۔ وہ خود بھی اپنے اس رد عمل سے نادان تھا۔ وہ کسی اور ٹرانس میں ہی یہ سب کرتا جا رہا تھا۔ کیا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے اتنی شدت سے محبت کر سکتی ہے کہ اس کے پیچھے خود کو مارنے پر تل جائے؟ وہ اس زمین پر ہاتھ پھیرتے خود سے سوالیہ ہوا، وہ کون تھی؟ کیا وہ ڈرامہ تھا؟ ایک اور سوال اس نے خود سے کیا، کیا کوئی ایسا مرد بھی ہے اس دنیا میں جو کسی عورت کی مخلص محبت ٹھکرانے کی ہمت رکھتا ہو؟ وہ کسی پریشانی میں خود سے سوال کرتا جا رہا تھا۔ اگر میں ہوتا تو میں اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا جو مجھ سے سچی محبت کرتی۔ پر اب اس سب کا کیا فائدہ؟ اب تو محبت صرف دھوکہ ہے۔